ابھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کو اگر کوئی اپنے اہل و عیال کو کھلانے پلانے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق میں وسعت کر دیتا ہے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگرچہ ضعیف روایت ہے، مولانا تقی عثمانی نے لکھا ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن چند طریقے سے آیا ہے اور فضائل کے باب میں لیا جاتا ہے، لہذا ہم لوگ اگر اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے میں وسعت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں رزق وسیع کرے گا۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیے، کان کھول کر کے سنیے، یاد رکھیے کہ مستحبات کو مستحبات ہی کے درجے میں رکھیے، اس کو لازمی مت قرار دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھلانے پلانے کے چکر میں آپ سودی قرض لے کر کے یا قرض لے کر کے آپ کے پاس وسعت نہیں ہے پھر بھی وسعت اختیار کی، یہ مستحبات ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلیہ برادری ہے نا، اگر ساری احادیث کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پلانے ہی میں کہتے ہیں نا تو ہم لوگ بہت مزہ آتا ہے۔ کھانے پلانے کا مسئلہ آتا ہے تو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں، یقیناً کھلائیے پلائیے، لیکن کب؟ ناشتہ یا دوپہر میں؟ بتائیے دعوت کب ہونی چاہیے؟ ناشتہ یا دوپہر؟ دوپہر میں نا، ارے دوپہر میں نا، نفلی روزہ رکھنا ہے، دوپہر میں وسعت اختیار کرنا ہے۔ مطابقت ہوئی؟ سمدھی کو کھلائے گا نا۔ ارے مطابقت ہوئی؟ روزہ رکھیے گا تو دوپہر میں افطاری کیجیے گا، اس لیے وسعت جو اختیار کرنا ہے وہ شام میں کرنا ہے، افطاری میں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے گوشت پلاؤ کھا لیے چلے گئے میلہ، یہ پھر غلط ہے۔ اس لیے نفلی روزہ رکھیے اور بچوں کو کھلانے پلانے میں وسعت اختیار کیجیے، رکھیے گا نا انشاءاللہ روزہ؟ سارے لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک بات مسئلہ کے طور پر بتا دیتا ہوں، خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں رکھا نا تو اس کو ٹوکیے بھی مت، کیونکہ مستحبات میں ٹوکا نہیں جاتا ہے۔ مستحبات میں ٹوکنا یہ غلط ہے، گویا آپ اس کو واجب سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس کو ٹوکیے مت۔ ہاں آپ رکھنے کی کوشش کیجئے، کہیے کہ بھائی رکھنا چاہیے، ثواب ہی ثواب ہے اس میں۔ یہ ہم کو دو کام کرنا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، تبھی سے مختصر انداز میں ہمارے سامنے باتیں آئی اور دل کو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ میری دلی اعتبار سے میں دل کا ایک تو کمزور ہو ہی، پھر بھی سوچ سوچ کر کے اپنے سماج کے ان خرافات کو دیکھ کر کے کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ ہمارا سماج محرم الحرام میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے قطعی طور پر کوئی وہ نہیں کرتا ہے، وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے مکمل آن بان شان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا بھی نہیں ہے۔ ابھی مولانا نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہی پروگرام میں رکھ رہا تھا۔ افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ بات آئی، جب میں نے مشورہ لیا علماء کی زبان سے یہ بات آئی کہ کون رکتا ہے پروگرام کر کے کیا فائدہ ہے؟ میں نے ان سے کہا میرے بھائی چاہے کوئی مانے نہ مانے، ہمارا کام کہنا ہے، ہمارا کام ٹوکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی تم گناہ دیکھو، معصیت دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، وہ بھی نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، وہ بھی نہ ہو تو دل سے برا تو سمجھو۔ اور ہم یہ مکمل ہتھیار ڈال دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی وسعت ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، زبان سے ہی نہیں بلکہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہاتھ سے روکتے ہیں تو حکومت میں اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو انعام دے گا، سرٹیفکیٹ دے گا، آپ کو سند سے نوازے گا، آپ کو انعام دے گا۔ ابھی امن کمیٹی میں جا کر کے ہمارے پورو سرپنچ صاحب آئے ہیں، وہاں کیا کیا باتیں ہوں گی؟ میرے بھائی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ مسلم ہیں یا غیر مسلم۔ ہمیں تو چاہیے کہ امن کا پیغام لے کر کے ہم ان کے پاس جائیں، لیکن ہم اس طرح کے خرافات کرتے ہیں، اس طرح کے خرافات کرتے ہیں، اتنے رسم و رواج کے پابند ہیں کہ ان کو کمیٹی بیٹھانی پڑتی ہے کہ چلو جا کر کے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ تم لوگ امن سے رہو۔
ایک شخص ہم لوگ نوجوان لٹھیاری لیتا ہے جا کر کے، ابھی مولانا نے کہا کہ لٹھیاری کھیلنا، یہ کھیل تلوار بازی، لاٹھی بازی یہ سیکھنا چاہیے، لیکن کیا یہ محرم کے لیے؟ یہ قطعی طور پر میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کہاں کوئی سیکھتا ہے اور سوچے کہ محرم الحرام میں 3 دن لٹھیاری پھیر کر کے ہم سیکھ لیں گے، یہ قطعی غلط بات ہے۔ اس لیے سیکھنے کی نیت سے بھی محرم الحرام میں لٹھیاری پھیرنا جائز نہیں ہوگا، سیکھنے کی نیت سے بھی، اس لیے کہ سیکھنے کے لیے محرم الحرام کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ یہاں سیکھنے کی نیت سے نہیں بلکہ فساد برپا کرنے کی نیت سے، بتائیے لٹھیاری لے کر کے جاتا ہے، کسی کے بانس کو کاٹتا ہے، کسی کے چھپر کو ادارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ہم ہیں دوسرے کے چھپر کو پھاڑتے ہیں، کسی کے کھوٹا کو کھاڑ لیتے ہیں، کسی کے بانس کو کاٹ لیتے ہیں، کسی کے گھر کو اجاڑ لیتے ہیں۔ بتائیے یہ سیکھنے نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی سیکھنے کی نیت سے بھی جائے گا محرم الحرام میں اس کی اجازت نہیں دی سکتی ہے۔ اس لیے قطعی طور پر محرم الحرام میں لاٹھی لے کر کے نکلنا، فرسہ لے کر کے نکلنا کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی لٹھیاری پھیرے گا وہ گناہوں میں ملوث ہوگا۔ اور ایک بات سنیے، کان کھول کر کے سنیے کہ جس چیز کا کرنا منع ہے اس چیز کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کے بارے میں بولنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے کوئی یہ سوچے کہ ہم تو لٹھیاری نہیں پھیرے، ہم تو ڈھول نہیں بجائے، ہم تو تعزیہ نہیں بنائے، ہم تو فلاں کام نہیں کیے، ماتم نہیں کیے، لیکن ہم چلے گئے تھے دیکھنے کے لیے، بچہ سب کر رہا تھا دیکھ لیے، وہ بھی برابر میں گناہوں کا ملوث ہوگا، وہ بھی برابر معصیت پر معاونت نہیں کی جاتی ہے، معصیت سے بچایا جاتا ہے۔ تعزیہ داری، ایک سمجھیے کہ تعزیہ داری عام طور پر لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تعزیہ مکمل شرک کے مشابہ ہے کہ نہیں بتائیے؟ ارے تعزیہ شرک کے مشابہ نہیں ہے کیا؟ بنا ہے مٹیاری میں بنی سیکھنے کا مطلب، ارے بن رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں بن رہا ہے، بچون نہیں بن رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ محفوظ فرمائے تعزیہ داری مکمل شرک ہے۔ عورت جاتی ہے وہاں جا کر کے مکمل طور پر جا کر کے وہاں اولاد مانگتی ہے، مرادیں مانگتی ہے، چڑھاوا چڑھاتی ہے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ خالی شرک یہ نہیں ہے کہ جا کر کے مردے کے سامنے پوجے جا کر کے، دل پہ لیجئے، دلی اعتبار سے سوچئے کہ ایک مسلمان عورت جا کر کے تعزیہ میں چڑھاوا چڑھائے اور اس کو وہ برکت سمجھ کر کے سرائی، کیا اس کا کھانا جائز ہوگا؟ اور جا کر کے وہ مرادیں مانگتی ہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ تعزیہ داری انتہائی گناہ ہے، انتہائی گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 350 سال تک اسلامی تاریخ تعزیہ داری سے مکمل محفوظ رہی۔ حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے اس وقت بھی تعزیہ نہیں بنایا گیا۔ تقریباً 350 سال تک 351 یا 352 ہجری میں معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد کے اندر حکم دیا کہ تعزیہ بناؤ، اور حکم دیا کہ ماتم مناؤ، لازمی طور پر حکم دیا کہ 10ویں محرم الحرام کو دکانیں بند ہو، 10ویں محرم الحرام کو نان بائی اپنی دکان نہ کھولے، عورتوں کو حکم دیا بال کھولے ہوئے، سینہ چاک کرتے ہوئے اور سینوں کو پیٹتی ہوئی، گریبان کو پھاڑتی ہوئی گلیوں میں جائے حضرت حسین پر ماتم کرے۔ یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ ہندوستان میں بھی 800 سال تک میں پڑھ رہا تھا ابھی پرسوں کہ تعزیہ داری کے بارے میں دیکھ لوں کہ کیا ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ 800 سال تک ہندوستان بھی تعزیہ داری سے محفوظ رہا۔ 801 ہجری کے اندر تیمور لنگ نے سب سے پہلے ہندوستان میں تعزیہ داری کا آغاز کیا، چونکہ تیمور لنگ خود وہ شیعہ تھا اور شیعہ لوگ ہی عام طور پر کرتے ہیں، اور ان کے فوج سب بھی شیعہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان لوگ فوج سب نے مطالبہ کیا کہ ہم تو کربلا تو جا نہیں سکتے، ہندوستان آ گئے ہیں، لہذا کچھ کیجئے۔ تو تیمور لنگ نے سب سے پہلے حضرت حسین کے روضہ کی نقل اتارا۔ یہ تعزیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اور قبر کی نقل ہے، اور پھر اس کا تعزیہ داری کا یہاں سے آغاز ہوا۔ میرے دوستو یہ تعزیہ انتہائی گناہ ہے، انتہائی گناہ ہے۔ اور
क्यों न गुनाह हो, एक शख्स की ताज़ियत, एक का इंतकाल हो जाए तो ताज़ियत करना ये सुन्नत है। लेकिन हर साल, और ज़रा सोचने की चीज़ है, ज़रा सोचिए, हर एक लोग गौर कीजिए कि आपके बाप का इंतकाल हो जाए तो आप ढोल बजाएंगे? बोलो ना, के बजाए? हाथ उठा के बताओ। लठियारी लगा, लठियारी भी नहीं, फिर मरसिया, झरनी, अरे कीजिएगा। अरे आपके बाप का किसी का इंतकाल हो जाए तो कीजिएगा। और आप ही लोग कहते हैं कि हम लोग 10वीं मुहर्रम को हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से मनाते हैं, तो उनकी शहादत में आप लठियारी क्यों फेर रहे हैं, ढोल क्यों बजा रहे हैं? मोहन नसीम साहब कहते थे ना कि ढोल में जो आवाज़ आती है तो उसमें आता है जहन्नम में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, जहन्नम में जाओगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? तो ये गोया ढोल या जो भी चीज़ें हैं, ताज़ियादारी है, अपने लोगों को, हर एक को इससे बचाने की मेरे दोस्तों कोशिश कीजिए। हम लोग तय कीजिए। मैं आज आपके सामने एक तकरीर नहीं बल्कि आपके दिलों को झंझोड़ने के लिए आया हूँ। आपको बेदार करना है, हमको बेदार होना है कि हमारा मुआशरा से ये बुराई कैसे भी मिटे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक जिम्मेदार है, हर एक को जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। एक मुफ्ती साहब भी जिम्मेदार है, एक मौलाना साहब भी जिम्मेदार है, एक हाजी साहब भी जिम्मेदार है, 4 चिल्ले वाले भी जिम्मेदार है, एक चिल्ला वाला भी जिम्मेदार है, नमाजी भी जिम्मेदार है, बाप भी जिम्मेदार है, दादा भी जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार है। हर एक को जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमारे माशरे से ये बुराई कैसे मिट करके रहेगी। बताइए, हाथ उठा करके, हमारे माशरे से ये बुराई मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? मिटनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। कौन कौन बताइए, खड़े होकर के बताइए कि अगर आप कौन कौन, जरा खड़े होइए, सारे लोग जरा खड़ा होइए कि बताइए कि आप लोग हमारे में कोई अगर ढोल लेके जाइए, हाथ उठा के बताइए कि ढोल, मैं एक आदमी को पूछ रहा हूँ, कोई ढोल लेके जाएगा तो आप उसको पकड़ करके रोकिएगा कि नहीं? बताइए कौन रोकिएगा? रोकिएगा इंशाअल्लाह। लठियारी लेकर के जाएगा तो रोकिएगा इंशाअल्लाह। सारी तमाम चीज़ें, चलिए बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही था, कोई और मकसद नहीं था। तकरीर तो आप अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हफ्ता भी मुहर्रमुल हराम के मुतालिक सुनने होंगे बहुत सारे मसाजिद में, और इस हफ्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम के मुतालिक बहुत सारी बातें आए होंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन यह है कि हमें बेदार कैसे होना है। मैं जो महल्ला के ज़िम्मेदार अशख़ास है, बिलखुसूस जो मुअज़्ज़ज़ अशख़ास हैं, उलमाए किराम, इसी तरह जो हमारे वार्ड मेंबर के सदस्य हैं, मुखिया के सदस्य हैं, सरपंच के सदस्य हैं, उन तमाम को मैं आगे आने चाहूँगा। आप जितने भी मेंबर सदस्य हैं वो आगे आइए। सरपंच साहब आगे आइए, सरपंच साहब आगे आइए, मुखिया जी आगे आइए, वार्ड के सदस्य वो आगे आइए, वो तमाम के तमाम आगे आइए। जो लोग भी हैं, मुखिया जी तशरीफ़ लाए थे, कहाँ गए? मुखिया जी नहीं हैं, चले गए। सरपंच साहब हाथ तो उठा दिया, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह करने के लिए तैयार है, लेकिन सबकी बात सब मानी नहीं जाती है। हम मौलवी साहब, मुफ्ती साहब हैं ना, तकरीर तो बहुत ज़ोर कर दिए। कल चल करके हम अगर लाठी लगाएंगे तो हम ही को सब चिथाड़ेगा, बात मारने के लिए तैयार, जो हकीकत बात है। इसलिए इसमें ज़िम्मेदार हजरात को आगे आना होगा। आप तहिया करते हैं, मुहर्रम का मेला लगेगा इंशाअल्लाह। हमको तय करना है और महल जा कर के उस महल्ला वाले के पास हम लोग पहले, सबसे पहले जहाँ पर लगता है मुहर्रम के मेला, सारे लोग चलिए, सबसे पहले जा कर के वहाँ के लोगों को इस पर बताया जाए। उस मस्जिद में जो मरकज़ी मस्जिद है, जो मरकज़ वाली, वहीं पर लगता है ना मुहर्रम का मेला। सारे लोग जो आप हैं और जो वार्ड के सदस्य हैं, उन तमाम से मेरी दरख्वास्त होगी कि आप लोग वक्त लीजिए। सबसे पहले एक दिन हम लोग, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें
اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔